السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بہت پرانی بات ہے، مجھے ایک صاحب ملے، بہت سالوں پرانی بات ہے، کہنے لگے کہ ہماری زبان بھی جانگلی ہے اور ہمارے بڑے بھی جانگلی تھے، اور جانگلی ایسی زندگی گزار رہے تھے، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ۔ اور کہا سنا ہے ہمارے بڑوں میں جو ان کا پیشہ تھا بس وہ چوری ہی تھا۔ یہ صاحب بہت سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے، دنیا کا بہت بڑا ٹچ ان کے ساتھ روحانیت کا ٹچ بھی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں رکاوٹ تھی، ہرڈلز، بیریئرز، راستے بند، رکاوٹیں، مشکلات، مسائل، مقدمات، حادثات، کچھ قتل بھی ہوئے، پھر اس کی عدالتیں، پھر جیلیں، اور زندگی ایسی تنگ تھی، مالداری بھی تھی، عہدہ بھی تھا، بس جیسے کہتے ہیں نا کسی نے چین اور سکون لوٹ لیے، کسی نے جادو بتایا، کسی نے جنات بتایا، کسی نے نظر بد بتائی، کسی نے کالا جادو بتایا، کسی نے جو بتایا سو کیا، لیکن کچھ حالات کا سدھار اور حالات کا سنورنا نظر نہ آیا۔ اور ایک احساس ہوا کہ زندگی، پتہ چلا کہ میرے والد بھی ایسی زندگی گزار کے گئے تھے، میں چھوٹا ہی تھا، والد فوت ہو گئے، دیکھا تو تھا لیکن زندگی کا پتہ نہیں، اور پتہ چلا کہ دادا بھی ایسی زندگی گزار کے گئے تھے انہی مشکلات کے ساتھ، بظاہر علاقے کے بڑے چودھری، بظاہر علاقے کے بڑے ڈیرہ ڈاری اور رزق اور آنا جانا اور عزت، اور زندگی میں چین نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ دفعہ ہمارے ڈیرے پہ کوئی درویش آئے، مہمان آتے تھے چلے جاتے تھے، کوئی درویش آئے اور وہ آئے تو میں نے انہیں کھانا کھلایا جیسے کھانا کھلاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوئی بات، مجھے کوئی کشش ہوئی، مہمانوں کا آنا جانا تو لگا رہتا تھا، میں ان کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا، تو ایسی بے ساختہ مجھ سے کہنے لگے کہ زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں، خوشحالیاں نہیں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں اور مسائل ہیں اور الجھنیں ہیں، ہے یہی کچھ؟ ہاں۔ اور کہا تمہارا باپ بھی اسی میں حالات میں گزر گیا، تمہارا دادا بھی، تمہارے بڑے بھی، اس کا حل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ یہ بھی وہی حل بتائیں گے جو آج تک داستانی کہانیاں سنی ہیں کہ کسی نے تیرے اوپر جادو ہی کر دیا ہے۔ میں نے ایسی لاپرواہی سے کہا جی بہت کچھ کیا، نہیں ہوا۔ کہا کہ آج میں وہ بتا رہا ہوں تو نے کہیں سے سنا نہیں ہوگا، ذرا غور سے سن۔ اور جلال میں آ گئے میری بے اتنائی اور بے توجہی کو دیکھ کر۔ ان کے جلال کو میں نے دیکھا تو میں سہم گیا کہ کوئی درویش ہے، با کمال درویش۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے بڑے کیا کرتے تھے اور ان کا مکافات تیرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں ان کی بات پہ چونک پڑا، مجھے تو پتا تھا میرے بڑے کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ان کی بد دعائیں جو ان کے ساتھ تھیں، کسی کو لوٹا، کسی کو مارا، کسی کو پریشان کیا، کسی مسافر کو جاتے جاتے اس سے لوٹ لیا، اس کی آہیں تمہارا پیچھا کر رہی ہیں،
وہ बद्दुआएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो लानतें तुम्हारा पीछा कर रही हैं, वो दिल के अंदर के फफोले और उनकी आग और वो धुआं और वो शोले, वो तुम्हारी हर चीज को जला रहे हैं। वो बातें कर रहा था और मैं कांप रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। और तुझे पता है कि तेरे बड़ों ने जो कुछ किया था वो नस्लों में चल रहा है, और तुझे पता है कि तेरी नस्लों में अल्लाह ने जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, खैर, बरकत छीन ली है। बर्बादी, परेशानी, नाकामियां, मुश्किलात और जिंदगी की हर बर्बादी, परेशानी तुम्हारे साथ है। तुमने इसका आज तक हाल ही नहीं किया। तुम जादू पे लगे हुए हो। क्या हर चीज जादू होती है? क्या हर काम जो भी समझना है वो जिन्नात को उसका लेबल लगा दिया जाता है और उनके जिम्मे लगा दिया जाता है? कभी इसका हल भी सोचा कि तुम्हारी नस्लों में वो बद्दुआएं, वो मकाफात चल रहा है, और कभी उसको बख्शवाने की और उसके हल कराने की तुमने कोशिश की? कहते वो कह रहे थे और उनकी हर बात मेरे ऊपर ऐसी हथौड़ी की तरह दिमाग पे लग रही थी। मैं अपने डेरे का चौधरी था, मैं फैल के बैठा हुआ था, मैं सुकड़ गया, मैं सहम गया, और मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसकी बेकदरी इस दरवेश की है, बेअदबी की है। इसकी वो कदर नहीं कर सका जिस कदर का ये दरवेश मुस्तहिक था। ये तो बड़ी दूर की नजर रखता है, मैं तो इसको ज़ाहिर में पहचाना। ये तो बड़ी गहरी नजर रखता है। ये रूहानियत की लाहौती और मलाकूती और जबरूती और पुरअसरार दुनिया का मालिक है। इसने अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया। कुन फिद दुनिया गरीबन। और मैं ये विलायत की निशानियों में से निशानी है। याद रखना कि ऐसे रहो तुम्हें कोई पहचान ना सके। कोई दुकानदार कहे, कोई शोबदाबाज कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई औलिया में से कहे, कोई कहे ऐसे बाजारी सा आदमी है। कुन फिद दुनिया गरीब। ऐसे दुनिया में रहो तुम्हें कोई पहचान ना सके। ये विलायत की निशानियों में से पहली निशानी। और वली अपने विलायत को हमेशा छुपाता है, और भांपने वाले भांप भी जाते हैं, देखने वाले देख भी जाते हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं, स्मेल करने वाले स्मेल कर जाते हैं। मैं सहम गया। मुझे महसूस हो रहा था कि वो तो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं, और ऐसी गहरी बातें कर रहे हैं जिनका आज तक ना मेरे बाप ने तस्करा किया, ना मैंने तस्करा किया, ना घर में तस्करा हुआ। हाँ, ये तस्करा होता था कि हमारे बड़े थे, बस उनकी ज़िंदगी ऐसी थी। हमारी ज़ुबान भी जंगली है, हमारी कौमें भी और हमारी नस्लें भी। हम जंगल की ज़िंदगी गुजारते थे, यहाँ सारा जंगल था। फिर इसमें से अंग्रेज़ ने रेलवे लाइन निकाली थी, तो हमारे बड़ों ने उससे बड़ी मुकाबला किया था। ये क्या तुम हमारे गले में लोहे का तोक डाल रहे हो रेलवे लाइन के ज़रिए? फिर वो कहानियाँ सुनते थे कि कभी जो है हमारा जानवर कोई बांध के ले जाता था, कभी हम किसी के जानवर, किसी के बैल, किसी के ऊंट, किसी की बकरियां, किसी के जेवर, इसी तरह कहानियां सुनते सुनाते रहे थे खानदान के बड़ों से। और वो सुन के बाज़ औक़ात हंस पड़ते थे, और फिर बाज़ औक़ात हमें अपने बड़ों की बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती थी। एक काफ़िला, ये रास्ता था, काफ़िला जा रहा था, एक बंदे ने सारे काफिले को पकड़ दिया, कई को मार दिया, माल लूट लिया, बड़े मुकाबले में आए। ओए हम बड़े जीदार हैं, हम बहादुरों की औलाद में से हैं, हम बड़े शजात में हैं। हम तो उसको बहादुरी समझते रहे। वो तो हमारी नाकामी का बाब निकला। ओहो, ज़िम्नन एक वाक़या और याद आया। मैं मरी से आ रहा था, रूहानी मंजिल से। तो मरी रूहानी मंजिल से आ रहा था, तो रास्ते में एक साहब का इसरार था हमारे यहाँ रुके।
میں ان کے یہاں رکا تو مجھ سے کہنے لگے کہ غریب آدمی تھے اور میری بھی چاہت تھی میں اس غریب کے گھر رکوں. ڈھونڈتے ڈھانڈتے گاڑی اندر چھوٹی گلی میں نہ جا سکی, ایک سائڈ پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی, گئے وہاں. اس نے کوئی دال ساگ روٹی پکائی ہوئی تھی. میں نے اس سے کہا بھی تیرے گھر کھانا کھائیں گے. جاتے ہوئے میں اس کی کچھ خدمت کر کے اٹھا. مجھے کہنے لگا کہ کیا ہماری نسلیں ایسی غربت میں رہیں گی, تنگ دستی میں رہیں گی, اور ہماری نسلیں اسی غربت اور تنگ دستی میں ایسی ہی چلی جائیں گی؟ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا. کشف وغیرہ تو مجھے ہوتا نہیں, غیب کا علم تو اللہ ہی جانے. میں نے کہا تیرا باپ مشکوک رزق کماتا رہا اور اس مشکوک رزق کبھی زندگی میں سکون نہیں, برکت نہیں آئے گی. ایک کثرت ہے, کتی کتنے بچے دیتی ہے. ایک برکت ہے, بکری کتنے بچے دیتی ہے. کبھی کتی کے ریوڑ نہیں دیکھے, ہمیشہ بکریوں کے ریوڑ دیکھے. کثرت اور برکت میں فرق. مجھ سے کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے. میرے والد جو ہے نا فلاں بڑے تھے, ایم ایل اے, اس دور میں ایم این اے نہیں ہوتے تھے, ایم ایل اے ہوتے تھے, ایم ایل اے. اس کے جو ہے وہ منشی ہوتے تھے اور ان کی بڑی جاگیریں تھیں, بڑا مال تھا فلاں. میں نام علاقے کا نام نہیں لیتا, مجھ جو ہے جگہ کا نام نہیں لیتا. تو وہ بس لکھتے کیا تھے, ہوتا کیا تھا. گھر میں ہمارے بہت ریل پیل ہوتی تھی, چیزیں, مال, جانور آ رہے ہیں. اور ایم ایل اے کے منشی ہوتے تھے, ان کو ہر چیز اوکے دکھاتے تھے اور درمیان میں کوئی چیزیں کھاتے تھے بہت زیادہ, حتیٰ کہ اتنا دوستوں کو تحفے ملتے تھے. یہ ہوتا تھا. ہاں, باپ ہی کی زندگی میں جب تک وہ ایم ایل اے زندہ رہا کچھ نہیں ہوا. بس یوں وہ مرا اور باپ کی زندگی میں زوال آیا, اور ایسا زوال آیا. آج کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وہ صاحب کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ میری اولادیں جوان ہیں, بہو بیٹیاں بہت, وہ میرے بیٹوں کے بال سفید ہو رہے ہیں. غربت, تنگ دستی, بیماری, تکلیف, مشکل مسائل, الجھنیں, ناکامیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں. جب میں نے اسے کہا نا کہ میرا وجدان کہتا ہے, اللہ کا علم کامل ہے, میرا علم کامل نہیں, مجھ سے بھول ہو سکتی ہے, نہ میں نے کسی چیز کا دعویٰ کیا ہے, تو فوراً پھر اسے اپنی ہسٹری یاد آئی. میں نے کہا تیری غربت, تیری سفید پوشی, تیری تنگ دستی کبھی نہیں جا سکتی جب تک اس کا ازالہ ہو. یاد رکھنا, حقوق اللہ کے لیے توبہ ہے, حقوق العباد کے لیے توبہ نہیں ہے, ازالہ ہے. پھر سن لینا, حقوق اللہ کے لیے توبہ ہے, حقوق العباد کے لیے توبہ نہیں ہے. ازالہ ہے, معافی ہے, پھر توبہ ہے. میں سویا ہوا تھا, وہ جانگلی کا واقعہ یاد رکھیے گا, میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں. میں سویا ہوا تھا, ایک صاحب نے آ کے نا مجھے پاؤں سے اٹھایا. حکیم صاحب تہجد کا وقت جا رہا, گرمیاں تھی, رات کو دیر سے سویا تھا مسجد کی خدمت کرتے کرتے, تو مسجد میں ہی سو گیا. ایسے غنودگی میں اٹھا, تو جوانی کی نیند تھی, خمار بھی تھا نیند میں. دیکھا تو جو اٹھانے والا تھا مجھے شرم آیا. مشہور ڈاکو اور چور تھا, اور اس کی زندگی میں کہنے لگے 3 ضلعوں کی پولیس, 2 ضلعوں کی پولیس ایک دفعہ اکٹھی ہوئی مجھے پکڑنے کے لیے. میرے گاؤں اور دوسرے گاؤں کو گھیرا دیا. 3 دن تک پولیس مجھے تلاش کرتی رہی. کھجور کے ایک جھنڈ میں کانٹوں میں 3 دن بیٹھا رہا, تھک ہار کے چلے گئے, مجھے نہ پکڑ سکے. آج تک پولیس مجھے نہیں پکڑ سکی, اور میری چوری, میرا ڈاکہ لاجواب. فنگر پرنٹ میں نہیں چھوڑتا, نشان میں نہیں چھوڑتا. پر جب زندگی نے توبہ اور توبہ کی زندگی آئی, میرے من میں تھی بڑی لذتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. پھر ایک ایک بندے کے گھر گیا اور جا کے توبہ کروائی, اور ریوالور لے کے گیا, مجھے گولی مار دو, معاف کر دو ورنہ میں دوں گا. اکثریت نے معاف کر دی. تو میں نے کہا تیرے گھر میں برکتیں, تو کہے میرے گھر میں پیر آ جائے اور میرے گھر میں پیر آ کے دعائیں مانگ لے. وہ جو حقوق کھائے ہیں, میں وہ پیر نہیں ہوں جو تجھے کہانیاں سناؤں. میرے ساتھ پیر کا ایک چھوٹا سا لیبل ہے,
لیکن کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کہ میں وہ پیر نہیں ہوں جو تجھے کہانیاں سناؤں، جہاں سے آیا پیر کو راضی کر کے بھیج، کھلا بھی صحیح، ساتھ کچھ دے بھی صحیح۔ میں تو اسے کچھ خود دے کے آیا، اور اس کے بعد اس نے زندگی بدلی، اور ایک ایک بندے کا ازالہ کیا۔ جس باپ نے جن جن لوگوں کو ڈھونڈا، تلاش کیا اور پوچھا، اور میں کہتا ہوں وہ کھوجی بن گیا، اور کھوجی ایسا بنا کہ اس نے آج وہ تمنگری میں، خوشحالی میں مجھے کہتا ہے اب آئیں، میں کہا آؤں گا، اب تیری تمنگری پہ ضرور آؤں گا اور خوش بھی ہوں گا، وقت نہیں ملتا۔ کوئی سال پرانی بات، چانگلی کہنے لگا وہ درویش جو میرے ڈیرے پہ آئے بیٹھے تھے، میں واپس اپنی زندگی پہ چلا گیا ہوں، اس کہانی پہ۔ اس نے تو میرے دماغ پہ ہتھوڑے مارے، کہا کہ وہ بد دعائیں، وہ آہیں، وہ بے برکتیاں، وہ جو تیرے پرانے تیرے بڑوں کے گناہ ہیں، چھینا جھپٹی ہے، چوری دھوکا ہے، فریب ہے، لٹ لٹا ہے، وہ آہیں، وہ بد دعائیں، وہ بے برکتیاں، وہ جو رزق تمہاری گھروں میں آیا، وہ تمہاری نسلوں کا سب کو چھین کے لے گیا ہے، اس کا ازالہ کر۔ اب میں پریشان کیا کروں؟ کرنے والے مر گئے، چور مر گئے، چوریوں کیے والے مر گئے، قاتل مر گئے، مقتول مر گئے، افسر مر گئے، میں کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ دو چیزیں ہیں، اس کا ازالہ بھی بتاؤں گا۔ اپنے مال کا کچھ حصہ نکال اور رزق حلال نکال، اور جتنا نکال سکے تھوڑا سے تھوڑا، زیادہ سے زیادہ وہ صدقہ کر کسی ایسے ضرورت مند کو جو سوال نہ کرتا ہو، گلی گلی نہ پھرتا ہو، بازار دکان دکان نہ پھرتا ہو، صدقہ کر ایک۔ دوسرا، روزانہ ان کو پڑھ کے بخش اور ان کے لیے استغفار کر۔ اے مولا، جن لوگوں سے میرے باپ دادا سے کہیں غلطی ہوئی، ٹھیک ہے میرا باپ دادا ڈاکو نہیں تھے، چور نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، کیا پتا ان سے کسی کی شان میں زیادتی ہوئی، کسی ولی کو دکھ پہنچایا، کسی درویش کو تکلیف پہنچائی۔ اے اللہ، میرے باپ دادا یا میری ذات سے، خود میری ذات سے کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کی آبرو، اور یہاں تک کہ کسی جانور کو میں نے تکلیف پہنچائی اور اس جانور کی آہ نکلی، ہائے۔ عدالت میں کیس سامنے ہے، جج 302 میں اس نے جج نے اس کو پھانسی کا حکم دینا ہے کہ بس اس کو پھانسی چڑھا دو، اور وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، اور گواہیاں سخت ہیں، اور جج مجبور ہے کہ اب اس کو بری کر دے۔ اس نے اگلے دن کی پیشی دی، جب اگلے دن کی پیشی دی، اگلے دن رات کو خواب آیا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک زخمی گدھی ہے، خونخوار چہرہ کھولا ہوا ہے، کہتے خیال کرنا اگر اس کو تو نے بری کر دیا تجھے کھا جاؤں گی، برباد کر دوں گی۔ خوفناک خوف تھا، جج اٹھ کے بیٹھ گیا، پسینہ پسینہ، خوفناک حالت میں، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ذہن چلا اس کیس کی طرف گیا جس کیس کو آج میں نے سننا ہے، اس کیس کا انتظار ہے اب جج کو۔ جب وہ آیا، اس سے پوچھا ٹھیک ہے تو نے یہ گناہ نہیں کیا، کوئی اور گناہ ایسا بتا۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ کسی کو زخمی کیا ہو؟ نہیں۔ کسی کو قتل کیا ہو؟ نہیں۔ کہا کوئی گدھی کو تو نے زخمی کیا؟ ہاں، ایک گدھی تھی ہمارے گھاس میں گھس آتی تھی، چھوڑ دیتے تھے، میں نے ایک دفعہ روکا، پھر روکا، درانتی سے پکڑ کے اس کی کھال پکڑ کے میں نے درانتی سے ایسے کھینچی، اس کی دال کھال کو ادھیڑی اور پکڑ کے اس کی کھال کو ادھیڑ دیا، اور وہ چیختی ہوئی بھاگی۔ کہا وہ گدھی اگر میں نے تجھے پھانسی پہ نہ چڑھائے مجھے کھا جائے گی، لے اس کو تختہ دار پہ چڑھا دو، جاؤ اس کو پھانسی دے۔ جج نے کہا ہمیں خبر نہیں ہمارے پیچھے کسی کی بد دعائیں، ہماری نسلوں میں کسی کی بد دعائیں، کسی بے زبان کی یا زبان والے کی، کسی مظلوم کی، کسی مقہور کی، کسی مجبور کی۔ پہلا اشرہ رحمت کا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا۔
یہ مغفرت کا عشرہ، 17 رمضان، یوم بدر، مغفرت کا عشرہ، اس میں ہمیں فکر کرنا ہے، فکر کرنا، فکر کرنا۔ میرے پاس 7-8 نسلوں کی پشتوں تک کا پورا نظام ہے، ناموں کے ساتھ۔ پھر اگلا میری ذات سے کوتاہی، میرے والد سے، میرے دادا، میرے پردادا، ان کے والد، میرے شجرے میں دریشی فقیری آ رہی ہے، لیکن مجھے پھر بھی احساس ہے کوئی، میں ہر سال یک رقم نکال دیتا ہوں، اور ہر دعاؤں میں یہ جو میں نے رمضان میں وظیفہ بتایا، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ انہی چیزوں کا ازالہ ہے۔ مولا، کوئی ایسا بندہ تھا، مومن تھا، مومنات تھا، مسلم تھا، مسلمات تھا، میں جس کے ساتھ زیادتی کر کے بھول گیا، میرا بڑا بھول گیا، اس کا بڑا بھول گیا، اس کا بڑا بھول گیا، بھول گئے، مر گئے، لیکن اس کی میرا تعاقب کر رہی، اس کی بد دعا میرا تعاقب کر رہی، اس کی لعنت میرا تعاقب کر رہی، اور میری نسلوں کا تعاقب کر رہی نسل در نسل۔ چلو آپ نے سنا نہیں ہوگا اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، ایسے عام ہمارے معاشرے میں بات ہے، آپ نے سنا ہوگا اس خاندان کو کسی کی بد دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنی سنائی باتیں ہیں؟ نہیں، حقائق ہے، یہ سچ ہے، یہ انمنٹ نقوش ہے۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے ان نسلوں کے لیے منوانا ہے کہ مولا کیوں بد دعائیں، کبھی لقمہ نہیں چھینتی، سجدے چھین لیتی ہیں۔ بد دعائیں، میری یہ لفظ خود سننا ذرا غور سے، اور دل کے آنکھیں کھول کے سننا، بد دعائیں کبھی لقمے نہیں چھینتی، سجدے چھین لیتی ہیں۔ ایک صحابی نے ایک ظالم کو بد دعا دی تھی، جا تجھے اللہ فتنوں میں مبتلا کر دے، فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اس سے حیا چھن گیا تھا، اور وہ کھلے عام برائیاں کرتا تھا۔ 3 بد دعائیں دی تھی، تیری عمر لمبی ہو جائے، ایک بد دعا، تجھے فتنے میں مبتلا ہو جائے، اور دوسرا تیرا فقر لمبا ہو، بڑا ہو جائے۔ مانگتا تھا، پوری نہیں ہوتی تھی، عمر لمبی تھی، آنکھیں ڈھلک گئی تھی، اور بڑھاپے کی آخری حالت میں کھلے عام بے حیائی، اور لوگ کہتے تھے کیا کرتا ہے، کہا مجھے اس صحابی کی بد دعا کھا گئی۔ اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہ میں آپ کو تونگری کا پیکج دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو نسلوں میں مالداری کا پیکج دے رہا ہوں، یہ میں آپ کی نسلوں میں مال، دولت، عزت چاہتا ہوں رہے۔ آج جاگیردار ہیں، آج مالدار ہیں، آج خوشحالی کا لقمہ ہے، آج رزق وسعت کا ہے، تو یہ میں آپ کی نسلوں کے لیے وسعت اور لقمے بچانے کا گر دے رہا ہوں۔ سیونگ کیوں کہتی جی میری اتنی سیونگ ہے، میں نے اتنی سیونگ کی ہوئی ہے، اتنی میری بچت ہے، یہ سیونگ ہے۔ ورنہ دیکھا کئی آئے بڑے بڑے مالدار جاگیردار، 1400 مربع زمین، 1800 مربع زمین، اتنے کہ جن کی ہاں 3 دن گھوڑیاں دوڑتی رہیں، اور پھر اگلے 3 دن ان کا رقبہ ختم نہ ہو۔ آج وہ سڑکوں پہ، گلیوں پہ مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ نسلوں کے لیے رزق بچانا، ورنہ وہ آہیں کھا جاتی ہیں۔ پچھلا کوئی آیا تھا میرے خاندان میں، مجھے پتہ نہیں، میں نے اپنی جوانی میں، میں نے اپنی زندگی میں، میں نے اپنے بڑھاپے میں کسی کا دل توڑ دیا تھا، کسی کا دل جلا دیا تھا، کسی بے زبان کو تکلیف دی تھی، کسی کو ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی آہ نکلی، اور عرشوں کو اس نے جا کے ہلایا، اور عرش میں ہلچل مچی، اور فرمایا ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے دے دو عروج، پھر ہم اس کو جو زوال اور اس کی نسلوں کو جو زوال دیں گے، زمانہ عبرت سے دیکھے گا۔ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، قرآن حدیث میں میرے آقا کا فرمان ہے، مولا مجھے اس حال سے بچانا کہ دشمن تالیاں بجائیں اور دشمن ہنسیں۔ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ، میں نے اس کو عبرت بنانا ہے، کوئی بات نہیں نہ مولا، ابھی سے معافی، ابھی سے توبہ، ان کے لیے استغفار،
नफली अज़कार, दुआएं, तस्बीहात, उनको हदिया गायबाना पता है या नहीं, उनके लिए कोई माल का हदिया, उनके लिए कुछ अमाल का हदिया। हत्ता कि यहाँ तक कि मेरे पास इसके तजर्बात हैं, कोई सख्त मुजाहिदा और कुर्बानी करके खिदमत करके एक साहब को मैंने कहा कोई सख्त मुजाहिदा कुर्बानी कर, खिदमत कर, और उन मुतासिरीन, वो मुतासिरीन ज़लज़ला ज़दगान के मुतासिरीन होते हैं, सैलाब ज़दगान के मुतासिरीन होते हैं, नस्लों के मुतासिरीन, किसी का जान, किसी की माल, किसी की इज्जत, किसी की आबरू, कोई बेज़बान कोई ज़बान वाला, वो मुतासिरीन। मैंने कहा उन मुतासिरीन को पहुँचा, जानी मुशक्क़त भी और माली मुशक्क़त भी। एक जगह एक मस्जिद बन रही थी, सब रोज़े के साथ कहने लगा मैंने मस्जिद की पूरे के पूरे 22 दिन खिदमत की, या 27 दिन कहा या 22 दिन कहा, और कहा मैंने रोज़ कहता था अल्लाह मैं टूट गया हूँ, मेरा जज सब कुछ टूट गया है, ये मैं अपना जानी खिदमत अपनी उन मुतासिरीन को दे रहा हूँ, हालात बदल दे, हालात बदल दे। और कहा जो वजीफ़े तस्बियाँ जो अमाल करता था उनको देता था, और जो कुछ पैसे थे वो भी देता था। कई साल मैंने ऐसे किए, और फिर अल्लाह ने हालात बदले, माफियाँ दे देता है, कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तो रुजू पे आ गया है ना, उनके सारे बकाए जात तेरी तरफ से मैं अदा कर देता हूँ, उनके तरफ से सारे बकाया जात तेरी तरफ से मैं अदा कर देता हूँ। तो रुजू पे आ गया है, हमें यही रजू चाहिए, तेरा आना चाहिए, आ गया है, लौट आया है, ठीक है, हम बकाया जात अदा कर देते हैं, जा। करीम जो हुआ, सखी जो हुआ, शहनशाह लजपाल लखपाल जो हुआ, गरीब नवाज जो हुआ, बंदा नवाज जो हुआ, इसको सोचना है। बहुत गहरी बात है, और बहुत गहरी बात है। मेरी जिंदगी के पिछले साल दुख और गम की कहानियां सुनते 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 गुजरे हैं, और ये मैं अपनी जिंदगी के पिछले सालों का 30 सालों का मैं निचोड़ बता रहा हूं कि बाज़ औक़ात इंसान उसको जादू समझता है, हसद समझता है, किसी दुश्मन की दुश्मनी समझता है, किसी की मेरे साथ दगाबाजी समझता है। ना वो दुश्मनी होती है ना दगाबाजी होती है, बज़ाहिर वो नक्शा होता है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी कैफियत होती है। उस पर तवज्जो नहीं होती, तो उसका माली इजाला भी करना है, उसका आमाली इजाला भी करना है, आमाल का हदिया भी देना है। क्यों? क़यामत के दिन भी आका का फरमान है, एक शख्स जाएगा, बस आखिरी बात सुने और आपके काम की बात है, अल्लाह के यहाँ पहाड़ से ज़्यादा नेकियां होंगी, हकदार आ जाएंगे, हकदारों को नेकियां मिलते 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 अब नेकियां ख़त्म, हकदार बाकी, अब उनके गुनाह इस पे डाल दिए जाएंगे। जब क़यामत के दिन नेकियों से छुटकारा होगा, अभी से नेकियां देना शुरू कर दें। या अल्लाह ये कलमे की तस्बीह पढ़ी, कुल वल्लाह की तस्बीह पढ़ी, इशराक चाश्त अवाबीन के नफिल पढ़े, फ़र्ज नहीं दे सकते, नवाफिल सारे दे सकते हैं। अल्लाह ये तस्बीह, ये अमाल, ये सदका, ये रोटी किसी गरीब को खिलाई थी, ये माल दिया था, ये किया था, ये किया था, अल्लाह में उनको दे दे जो मुतासिरीन हैं, मुझे खबर नहीं हैं तो उनको दे दे, उनको अता फरमा दे और मुझे खुलासी दे दे, तेरी रहमत होगी। छोटा सा नुक्ता है, गहराई से ले लीजिएगा, बड़ा काम बन जाएगा, बहुत मसाइल हल हो जाएंगे और ज़िंदगी की बहुत उलझनें दूर हो जाएंगी। नस्लों के लिए अगर रिस्क, दौलत, इज्जत, सेहत, खुशियाँ, खुशहालियाँ और खून रेजियाँ नहीं चाहते और आफियतें, तो फिर ये अमल ज़रूर कीजिएगा और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा और इसको कदरदानी से लीजिएगा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम।
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک انت نستغفرک انت نستغفرک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین آمین برحمتک.